السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ فصل 23، معاصی پر لعنت، گناہوں پر لعنت۔ آثار معاصی میں یہ بھی ہے، یعنی گناہوں کے اثرات میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی زد میں آ جاتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے گناہوں پر لعنت بھیجی ہے۔ جو شخص ان معاصی کا ارتکاب کرے گا وہ بدرجہ اولا اس لعنت کا مستحق ہوگا، کیونکہ وہ گناہ اس کے اندر آ گیا۔ تو جب گناہ پہ لعنت ہے نا، جب اس نے گناہ کو لے لیا تو جس نے لیا، جو کرنے لگا، لعنت اس پہ بھی آ جائے گی۔ تو بہت کیئرفلی دیکھیے کہ کون سے کام ایسے ہیں جن کے کرنے والے پہ لعنت کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنا جائزہ لیجئے کہ کیا اس میں سے کوئی چیز ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی، اور اگر پائی جاتی ہے تو یہیں بیٹھ کے عہد کریں کہ ہم اس کو اپنے سے نکال دیں گے، اس عادت کو چھوڑ دیں گے، تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو بدن پر گودنے لگوا کر اس میں رنگ بھرے، ٹیٹوز۔ عام طور پر کچھ علاقوں میں رواج ہوتا ہے کہ وہ آنکھوں کے میک اپ کے لیے یا ہونٹوں کے لیے یا اور جسم کے بعض حصوں کے لیے ایسا کام کرتے ہیں۔ بعض لوگ پورے چہرے کے اوپر، یعنی اس کی ایک طرح سے سکن تبدیل کرا لیتے ہیں، اس کا رنگ تبدیل کرا لیتے ہیں، اور بالوں کے ساتھ دوسرے بال جوڑ کر انہیں لمبا کریں، جوڑا بنائیں، یا ویسے لمبے بال کرنے کے لیے بالوں کی چٹیاں لگائیں۔ بعض ہوتا ہے نا دھاگے کی چٹیاں ہوتی ہے وہ بالوں کو پکڑنے کے لیے، لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بالوں میں بالوں ہی کی چٹیاں لگاتے ہیں۔ اس سے کیا نظر آتا ہے، جیسے بال بہت لمبے۔ بعض لوگ وگ لگا لیتے ہیں۔ بالوں کے ساتھ دوسرے بال جوڑ کر انہیں لمبا کریں۔ عام دنوں میں تو لوگ کم ہی کرتے ہیں، لیکن شادی کے موقع پر بہت سے لوگ، اچھے پڑھے دین پڑھی ہوئی لڑکیاں بھی صرف دوسروں کی نظر میں بہت خوبصورت دلہن نظر آنے کے لیے ساری حدیں پار کر جاتی ہیں۔ آپ خود سوچئے، اگر ہم اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت سے کر رہے ہیں، اس زندگی میں کیا خوشی ہوگی، کیا برکت ہوگی، کیا خیر آئے گی، کیسی اولاد آئے گی، شوہر کے رویے کیا ہوں گے، سسرال میں کیا عزت ہوگی۔ اور جو ایسا کرنے کا پیشہ اختیار کرے، یعنی دوسروں کے لیے کرے، اس کو ایز اے بزنس اختیار کرے۔ کہہ رہی ہے کہ آج کل تو یہ بہت عام ہو گیا ایکسٹینشنز کروانے کا، کہ ہر ایک انڈیویجول بال کے ساتھ بال جوڑا جاتا ہے اور بالوں کو لمبا کیا جاتا ہے۔ بہرحال طریقہ کوئی بھی ہو، چاہے جوڑے میں لگایا جائے، چاہے چٹیا میں لگایا جائے، چاہے انڈیویجول ایک بال کے اندر لگایا جائے، لیکن جب منع کر دیا گیا تو منع کیوں کیا گیا؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک دھوکہ ہے، کل بھی ہم نے دھوکے پہ بہت سی باتیں پڑھی نا، دھوکہ ہے، آپ وہ نظر آ رہے ہیں جو آپ ہیں نہیں۔ دوسری بات یہ کہ مال کا ضیاع ہے، کچھ لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی، کتنے ہی بے شمار بچے ایسے ہیں جن کے پاس دودھ نہیں ہے، اور ہم صرف اپنے خوبصورتی کے لیے ایسے کام کریں کہ جن کی وجہ سے رحمت کی بجائے لعنت آئے، اور چہرے سے بال اکھاڑے۔ اس پر تفصیلی بات کئی اور مقامات پر ہو چکی ہے۔ چہرے پر 2-3 طرح کے بال ہیں، ایک وہ ہے کہ جو بیماری ہے، ایک وہ ہے جو صرف زیب و زینت کے لیے اکھاڑے جاتے ہیں، اور وہ بھووں کے بال ہوتے ہیں، یعنی آئی بروز بنانا، اور اس میں بعض اوقات تو پورے اتار کے اوپر لائن لگا دی جاتی، بعض اوقات اپنی مرضی سے اوپر نیچے کیے جاتے ہیں۔ جہاں تک داڑھی مونچھوں کا تعلق ہے تو یہ عورت کی علامت نہیں، یہ مرد کی ہوتی۔ تو اگر کوئی عورت اپنے چن سے بال اتارتی ہے یا مونچھوں کی جگہ سے بال اتارتی ہے تو یہ اس میں شامل نہیں، لیکن اس کے علاوہ پورے چہرے کو مسلسل اس کی صفائی کر دینا اور بھووں کو شیپ دینا، یا یہ ہے کہ ماتھے کو بڑا کرنے کے لیے وہاں سے بال اتارنا، یہ ساری چیزیں پھر اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور اپنے دانتوں کو گھس کر تیز کریں، یعنی دانتوں کی شیپ بدلیں۔
اور ایسا کرنے کو بطور پیشہ اپنائے، یعنی کرنے والی اور کرانے والی دونوں ہی اس میں شامل ہیں برابر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، اس کے لکھنے والے اور اس کے گواہوں پہ لعنت بھیجی۔ اب جو لوگ یہ کام کریں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت کی۔ حلالہ معلوم ہے نا آپ کو کہ ایک مرد اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور طلاق بائن ہے اگر، تو وہ اس کے ساتھ دوبارہ رجوع نہیں کر سکتا، دوبارہ شادی بھی نہیں کر سکتا، الا یہ کہ اس عورت کی شادی کہیں اور ہو، وہ شخص پھر اس کو ڈیورس کرے یا وہ فوت ہو جائے تو پھر پہلا مرد اس عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ اب اگر قدرتی طور پر ایسا ہو گیا تو اس کی تو اجازت ہے شریعت میں، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کے ایسا کیا کہ بیوی کو حلال کرنے کے لیے کسی اور مرد سے اس کی شادی کرائی اور پھر اس سے زبردستی طلاق دلوائی اور پھر اس سے دوبارہ شادی کی، تو ایسا کرنے اور کروانے والے پر لعنت کی گئی ہے۔ آپ نے چور پر، جو بھی چوری کرے، چھوٹی کرے یا بڑی کرے، اس پر بھی لعنت کی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک شخص کسی کا مال چراتا ہے، چاہے تھوڑا چراتا ہے یا زیادہ، لعنت کا مستحق تو ہو گیا۔ اب وہ جو اس کے پاس ہے اس میں کیا برکت ہوگی، اس سے کیا خیر نکلے گی، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اور آپ دیکھیے کہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیج دے، جس کے خلاف آپ دعا کر دیں کہ اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو، اس کا پھر حال کیا ہوگا؟ اس کے لیے کیا خیر و بھلائی ہو سکتی؟ حالانکہ آپ کو کیا بنا کر بھیجا گیا؟ رحمت للعالمین۔ شراب پینے والے، پلانے والے، بنانے والے اور اس پر جس کے لیے بنائی جائے اور اس کے بیچنے والے، خریدنے والے، اس کی قیمت لینے والے، اس کے اٹھانے والے اور جس کے لیے اٹھائی جائے، سب پر لعنت بھیجی ہے۔ نیز ان پر لعنت بھیجی ہے جو حد بندی کے نشانات ادھر ادھر ہٹا دے۔ حد بندی کیا ہے؟ جیسے آپ نے ایک پلاٹ خریدا تو اس کی حدود ہوتی ہے نا کہ اتنا ایریا آپ کا ہے، اور بعض اوقات اس پر نشان لگائے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص دیکھے کہ ساتھ والا شخص جو ہے وہ ملک میں نہیں ہے مثلا، یا یہ کہ وہ اس کو خبر نہیں ہے، یعنی مالک جو ہے وہ اتنا صاحب علم نہیں یا اس کو اتنا تجربہ نہیں، تو کیا کرے؟ موقع پا کر اپنی زمین کی حدیں آگے بڑھا دے اور ان نشانوں کو مٹا دے۔ والدین پر لعنت بھیجنے والوں پر، یعنی کوئی بھی بچہ کسی بھی حال میں اپنے پیرنٹس کو قرض نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بعض اوقات اپنے ماں باپ کو کوئی ڈائریکٹ گالی نہیں دیتا، کسی اور کے ماں باپ کو دیتا اور وہ پلٹ کر اس کے ماں باپ کو دیتا، تو وہ بھی دراصل خود سبب بنتا ہے۔ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والوں پر، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر، چاہے وہ رسول ہوں یا فرشتے یا کوئی اور پیغمبر یا کوئی اولیاء اللہ، کسی اور کے نام پر ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی ایسا کرے تو اس پر بھی لعنت کی گئی۔ مخنث پر، یعنی جو مرد عورت بنا ہوا نظر آئے، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی وجہ بنائے، یعنی مخنث وہ مرد ہے جو عورت بنے، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی وجہ بنائے، یعنی اپوزٹ کام کرے، ان پر بھی، یعنی اس طرح ڈریس اپ انسان ہو یا ایسی چال چلے یا کوئی بھی ایسا انداز اختیار کرے کہ جس سے ایک عورت عورت نہیں مرد نظر آئے یا مرد مرد نہیں عورت نظر آئے۔ اب ہر کوالٹی پر آپ اپنے آپ کا جائزہ لیتے جائیں، اپنے آپ کو چیک کرتے جائیں۔ دین میں بدعت جاری کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے، تصویر بنانے والے، یعنی ہاتھ سے جو ڈرا کرتے ہیں ایسے فگر جن میں جان ڈالی جا سکتی، جہاں تک درختوں کا تعلق ہے یا پہاڑوں کا یا اور ایسی چیزیں کہ جو جاندار نہیں ہیں، ان کو ڈرا کر سکتے ہیں، آپ پینٹ کر سکتے ہیں، لیکن انسان اور جانور، ان کو آپ ہاتھ سے تصویر نہیں بنا سکتے۔ لواطت کرنے والے ہومو سیکشولز، مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ ایسا جسمانی تعلق اختیار کرے جس سے منع کیا گیا ہے، تو اس پر بھی لعنت کی گئی۔ ماں باپ کو گالی دینے والے، اندھے کو راستے میں بھٹکا دینے والے۔ اندھے کو راستہ نہیں پتا ہوتا نا، تو بعض اوقات کوئی شخص جا رہا ہے اور وہ کسی سے پوچھتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ مسجد کس طرف، اور وہ اسے مسجد بھیجنے کی بجائے ٹوائلٹ کی طرف بھیج دے اور اس پہ ہنسے، تو ایسا کرنے والے پہ بھی لعنت کی گئی۔ اور کسی چوپائے کے ساتھ بدفعلی کرنے والے، یعنی کسی جانور کے ساتھ سیکشل ریلیشن قائم کرنے والے پر، اور جو کسی جانور کے چہرے پر داغ دے، یعنی گرم راڈ لے کر اس کے چہرے کے اوپر نشان لگائے، اس کے بال جلا دے، اس کی شکل مسخ کرے یا اس کی شکل بگاڑے،
یعنی جانوروں کی شکل بگاڑنا بھی منع ہے. مسلمانوں کو ضرر پہنچانے والے یعنی مسلمانوں کو نقصان دینے والے اور انہیں دھوکہ دینے والے کسی بھی اعتبار سے، چاہے دوائیوں میں ملاوٹ کی جائے یا کھانے میں ملاوٹ کی جائے یا اسی طرح کسی بھی اور طریقے سے ناپ تول میں کمی کر کے دھوکہ دیا جائے یا رشتوں میں، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں، قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں اور قبروں پر چراغ جلانے والوں پر، یعنی قبر پہ کثرت سے جانے والی ہیں ایسی عورتیں جو جا کے وہاں پر غلط قسم کے کام کریں. عبرت کے لیے جانا اور کبھی کبھار جانا اور قبرستان کے باہر گاڑی روک کے یا کسی طرح کھڑے ہو کے قبروں پر نظر ڈالنا اس سے منع نہیں کیا گیا، لیکن وہاں جا کر اندر بیٹھ جانا اور پھر وہاں رونا پیٹنا اور غلط قسم کے کام کرنا یا شرکیہ کوئی بھی کام کرنا، بعض اوقات لوگ قبروں کی مٹی سے جادو وغیرہ کا عمل کرتے ہیں یا اور اسی طرح کے، تو یہ ساری چیزیں اسی میں شامل ہو جاتی ہیں. قبروں کو سجدہ کرنا، چاہے کوئی مزار ہو یا عام قبر، قبروں پہ چراغ جلانا، کیونکہ بعض لوگ فوت ہو جاتا ہے تو جا کے کہتے ہیں 40 دن تک روح آ رہی ہے اور اس کو مٹی کا دیا یا کچھ اور اسی طرح کی چیزیں وہاں جلاتے ہیں. بعض لوگ تو اب لائٹیں لگوا دیتے ہیں، تو چاہے آپ بجلی کی لائٹ لگوائیں یا آپ قبر پہ مٹی کے تیل کا دیا جلائیں، سب برابر ہے. عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اور غلام کو اس کے آقا کے خلاف ورغلانے والے، یعنی مطلب کسی لڑکی کی شادی ہوئی، اب اس کو تھوڑی بہت کوئی پرابلمز آ رہی، تو ہونا کیا چاہیے کہ اس کو ایسی نصیحت کرنی چاہیے کہ جس سے ماں باپ ہو یا بہن بھائی ہو یا کوئی بھی، کہ تم گزارا کرو، سمجھوتا کرو، کوشش کرو، صبر کرو، انتظار کرو. یہ کیا ہے؟ یہ ایک اچھی نصیحت ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی مشکلات پر یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر یا چھوٹے چھوٹے رویے پر بددل ہو کر اس لڑکی کو اپنے میاں کے خلاف کرنا یا اس کے شوہر کو اس کے سامنے برا بھلا کہنا یا کسی بھی طرح ورغلا کر شوہر سے دور کر دینا، یہ سب اسی میں شامل ہو جاتا ہے. غلام کو اس کے آقا کے خلاف، غلام تو آج کل نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے سرونٹ کو جہاں وہ کام کر رہا ہے اس کے خلاف اگر کوئی پٹی پڑھاتا ہے کہ وہ وہاں سے بددل ہو کر چھوڑ دے تو یہ بھی اسی میں شامل ہے. بیوی کے ساتھ دبر میں جمع کرنے والے پر آپ نے لعنت بھیجی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، اپنے شوہر سے سرکش ہو کر علیحدہ سونے والی عورت پر صبح تک فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. یعنی نافرمانی کر کے اور بگڑ کر عورت اگر ناراض ہو کر شوہر کو اس کا حق نہیں دیتی اور اس سے الگ ہو جاتی ہے یا اس کو چھوڑ جاتی ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے. جو شخص اپنے کو اپنے باپ کے سوا دوسرے کا بیٹا گردانے، یعنی باپ کے نام کی بجائے کسی اور کا نام لگا دے، یعنی پتہ بھی ہو کہ اس کا اصلی باپ کون ہے، لیکن کسی بھی وجہ سے وہ اس کا بیٹا نہ کہلانا چاہے اور اپنا نام کسی اور کے نام کے ساتھ لگا دے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ میاں بیوی میں ناچاکی ہوئی، اب بچوں نے یا ماں کا ساتھ دیا یا باپ کا ساتھ دیا، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت بچوں کو لے کے آ جاتی ہے ماں باپ کے گھر، پھر وہ ناراضگیاں دشمنیاں ایسی بڑھتی ہیں کہ بچوں کا نام تک تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو ان کے نام کے ساتھ باپ کا نام ہٹا دیا جاتا ہے، ماموں کا یا کسی اور کا لگا دیا جاتا ہے. اور بڑے ہو کر اگر بچے کو یہ پتا چل جائے کہ یہ میرا اپنا نام نہیں ہے، میرے باپ کا نام نہیں ہے، میرا باپ کوئی اور تھا، اور وہ کسی اور کو باپ کہے، تو یہ چیز بھی درست نہیں ہے دینی اعتبار سے. نہ ماں کے لیے جائز ہے کہ وہ بچے کا نام بدلے، اور نہ بچے کے لیے خود جائز ہے کہ وہ باپ سے اگر ناراض ہے تو اپنے ولدیت تبدیل کر لے. اسی طرح جب بچہ گود لیا جاتا ہے تو جو اس کا اصل باپ ہے اسی کا نام لگنا چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے وہ نہ معلوم ہو، بعض وقت نہیں معلوم ہوتا، تو اس صورت میں اخوانکم فی الدین کوئی بھی نام عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن بچے کو پتا ہونا چاہیے. جو شخص اپنے کو اپنے باپ کے سوا دوسرے کا بیٹا گردانے، اس پر بھی لعنت ہے. یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان بھائی کو کسی ہتھیار سے ڈرائے، کیسے؟ جیسے کوئی پسٹل اٹھا کے تو اس کو صرف ڈرانے کے لیے اس کی طرف اس کا رخ کر دے. پچھلے دنوں خاتون سے میری ملاقات ہوئی جن کا بیٹا اسی طرح کے دوست کی شرارت کی وجہ سے قتل ہو گیا دوستی کے ہاتھوں، اور وہ کیا تھا؟ صرف مذاق میں اس نے اس کا رخ کیا. تو مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ کرے اور اس کو خوف زدہ کرے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے مائیں بازوں کا ایسا ہوتا ہے نا، ہاتھ میں چھری ہے تو چھری کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیا، کینچی ہے تو کینچی اٹھا لی، یہ بھی درست نہیں. اگر بڑے ہتھیار نہیں تو چھوٹے ہتھیار جو ہیں ان کو بھی نہیں اٹھانا چاہیے، اور ان کو بھی کسی کی طرف ان سے پوائنٹ نہیں کرنا چاہیے.
تو جو شخص کسی کو ہتھیار سے ڈرائے اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. صحابہ کو گالی دینے والے پر بھی آپ نے لعنت بھیجی ہے. لوگوں میں فساد کرانے والے. اچھا فساد کیسے ہوتا ہے؟ یہ بڑی عام بات ہے. آپ کو پتہ دو لوگوں کے تعلقات کیسے خراب ہوتے ہیں؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ بڑا کامن ہے یہ، اور یہ پتہ ہونا چاہیے. اور اگر پتہ نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر دل دیکھتا نہیں، دل کی آنکھیں اندھی ہیں. جی، مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنا، بدزنی پیدا کرنا. کیسے کی جاتی ہے بدزنی پیدا؟ مثلا دو لوگوں کے درمیان آپ کو پتا ہے کہ تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں، تو تمہارا دین کیا سکھاتا ہے کہ صلح کراؤ. اور صلح کرانا جو ہے وہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے بھی بڑی نیکی ہے. اچھا اب کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگ تو اتنی بڑی نیکی کماتے ہیں اور کچھ لوگ لعنت والا کام کرتے ہیں. دو لوگ جن کے درمیان پتہ ہو کہ آپس میں تعلقات اچھے نہیں، خواہ وہ میاں بیوی ہوں یا شریک کار ہوں، اکٹھے کام کرتے ہوں یا کسی ایک جگہ پر رہتے ہوں، تو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک کی بات دوسرے کو لگا دیتے ہیں. تمہیں پتہ ہے تمہارے بارے میں کیا کہہ رہی؟ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی کی کوشش کی وجہ سے کسی کا دل صاف بھی ہو رہا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور زیادہ برا ہو جاتا ہے. اعتماد بحال ہی نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں مسلسل تعلقات کی خرابی رہتی. اور یہ بات کتنی عام ہے لوگوں میں. بعض لوگ ڈائریکٹ نہیں بھی کہتے تو انڈائریکٹ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جس سے لوگوں کے درمیان تعلقات کی اصلاح نہ ہو، فساد ہی فساد رہے. کوئی اور بتائے گا مجھے؟ جی ہاں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتوں کو کوٹ کرنا. کسی نے ایک بات کہی ہے لیکن اس کا مقصد مطلب وہ نہیں تھا جو بنا لیا گیا، اور پھر وہ بات یا اس کا ایک حصہ آگے لے کر پہنچا دیا گیا جس سے فتنہ فساد بڑھ گیا. پوری بات بتانے کی بجائے صرف اتنا حصہ لے کے کوٹ کر دیا گیا کہ جس سے فتنہ برپا ہو گیا. اور جی ہاں، بعض اوقات ہمارا کسی سے اگر کوئی انبن ہوئی، کوئی غلطی ہوئی، تو انسان کی عادت، اور اللہ نے ایک اچھی عادت رکھی ہے کہ انسان بھول جاتا، بھولنے والا بنایا اللہ نے انسان کو. اور اس میں خاص طور پر اگر انسان دوسرے کی زیادتیاں بھول جائے تو بڑا ہی فائدے میں رہتا ہے. اور اصلاح ہوتی بھی جب یہ صلح جب ہی ہوتی ہے جب انسان دوسروں کی زیادتیوں کو بلا دے، ایٹ لیسٹ ان کی شدت کم ہو جائے اگر پوری طرح نہ بھی بھولے. اب ایک شخص بھول چکا ہے یا بھول رہا ہے لیکن دوسرا آ کر اسے پھر یاد کرا، تم بھول گئے، تمہارے ساتھ ایسا ہوا تھا، تم پھر بیوقوف بننے لگے ہو. اب دیکھیے کہ کبھی بھی کسی انسان کا دل ایک حال میں نہیں رہا، نہ محبتوں میں نہ نفرتوں میں. ان میں کمی بیشی ہوتی رہتی، کبھی زیادتی ہوتی، کبھی کمی ہوتی. قلب ایک حال میں رہا ہی نہیں کبھی. ایمان اگر بڑھتا گھٹتا رہتا تو باقی چیزیں بھی گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں. تو ایسی صورت میں اگر کسی کے اندر کسی کی نفرت میں، کسی کی عداوت میں، دشمنی میں کچھ کمی ہو رہی ہے اور دوسرا شخص اسے کوئی پرانی بات یاد کرا کے اس میں اضافہ کر دے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فتنہ فساد. ایسا کرنے والا بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وہ خود ہی کسی نیکی کے موقع سے دور رہے گا، اس کو خیر اور بھلائی کے دروازے اس پر نہیں کھلیں گے. جی آپ فرمائیے. شابش. مدینہ میں جو اوس اور خزرج کے درمیان لڑائیاں تھیں ان کی بنیاد کیا تھی؟ اور پھر کس طرح یہود نے مسلمانوں کے درمیان، انصار و مہاجرین کے درمیان فتنہ کریٹ کرنے کی کوشش کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پہنچ گئے اور اس کو دبا دیا. جی ہاں، سنی سنائی باتوں کو آگے پہنچا دیا جاتا ہے، دوسروں کے خلاف سکینڈل بنا دیے جاتے ہیں، اس سے بھی فتنہ فساد ہوتا ہے. چغلی، غیبت، بہتان تراشی، یہ ساری ایسی چیزیں جس سے فتنے فساد اٹھتے ہیں. مثلا اگر ایک شخص کو دوسرے کے خلاف کوئی غصہ ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جب اس کے سامنے اس کا ذکر کیا جائے تو اس کے منہ سے ایسی کوئی بات نکل جاتی کیونکہ وہ غصے میں ہے. It's understood. مثلا شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات کی خرابی، یہ دو دوستوں کے درمیان کوئی بدگزانی ہو گئی یا دو افراد کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. اب کسی تیسرے شخص نے ان ایک کے سامنے دوسرے کی کوئی بات کی تو ریاکشن کیا ہوگا؟ اور اگر تعریف کر دی تو بھی ریاکشن کیا ہوگا؟ چھوڑو تم اس کو، میں جانتی ہوں کون ہے وہ. اب ایسی باتیں کیا ہیں؟ یہ قدرتی غصے کا ایک اظہار ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ دوسرا شخص مجبور ہے اس بات کے کرنے پر کیونکہ وہ زخم خوردہ ہے، یا اسے چوٹ لگی ہے، یا دوسرے سے کوئی تکلیف پہنچی، ہرٹ ہوا ہے. نیچرل ریاکشن ہے. اب جس نے یہ بات سنی اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس بات کو ادھر ہی پھینک دے، ادھر ہی ختم کر دے.
لیکن مفسد لوگ کیا کرتے ہیں، اس ایک سینٹنس کو لے لیتے ہیں، باقی سب کو چھوڑ کر اس ایک کو لے کر اس کو پہنچاتے ہیں جس کے خلاف اس نے ایسا ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ فتنہ بھڑک اٹھتا ہے، اب وہ اس سے بڑی بات کرتے، پھر اس کی ادھر پہنچائی، اس کی ادھر پہنچائی، اس کی ادھر۔ اس کے بارے میں کیا آیا ہے قرآن پاک میں؟ یہ کس کا کام تھا؟ حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھانے والی کا، آگ بھڑکانے کے لیے۔ ابو لہب کی بیوی کا ہی کام تھا۔ تو جو عورتیں اس قسم کے کام کرتے ہیں وہ اسی کی پیروی کر رہی۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ایندھن اٹھا کے ادھر سے ادھر پہنچانا تاکہ آگ لگ سکے۔ قطع رحمی کرنے والے، یعنی رشتوں کو کاٹنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانے والے، اللہ تعالیٰ کی آیات اور ہدایت کو چھپانے والوں، یعنی حق کا پتہ ہے لیکن انسان اسے ظاہر نہ کرے، آگے نہ پہنچائے، ایماندار اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں، اور اس آدمی پر جو کافروں کی راہ کو مسلمانوں کی راہ سے بہتر کہیں۔ یہ کتنا عام ہے کہ ہر وقت غیروں کی تعریفیں ہو رہی اور اسلام کے طریقے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ ہر ایک پر لعنت بھیجی، یہ سارے کام کرنے والوں پر۔ وہ مرد جو عورت کے کپڑے پہنے اور عورت جو مرد کے کپڑے پہنے، اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ ان امور کے علاوہ دوسرے بہت سے امور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ کوئی شخص اگر صرف یہ سمجھ لے کہ یہ گناہ ایسے ہیں کہ اللہ، اس کا رسول اور اس کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، تو یہ اس کی تنبیہ کے لیے کافی ہے۔ اس کا صرف یہ سمجھ لینا ہی اسے ان معاصی سے اجتناب کی تلقین کرے گا۔ جب انسان کے اندر یہ بات پکی ہو جائے گی نا کہ یہ ایسا کام ہے کہ جس کے کرنے والے پہ لعنت ہے، تو انسان پھر اس سے باز آئے گا۔ اب آپ اس میں سے اس چیز پر نشان لگا لیجئے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر ہے، یا اس کو الگ سے لکھ لیجئے، اور پھر جب آپ اس کام کی طرف جائیں تو فوراً یاد کر لیں کہ نہیں، مجھے یہ نہیں کرنا کیونکہ ایسا کرنے والے پہ لعنت کی گئی ہے۔ جی اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے یہود نے کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے کہ آپ سچے نبی ہیں اور آپ حق پر ہیں، لیکن جب بھی ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ لا علمی کا اظہار کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الزامات لگائے، یا اس طرح کی بات۔ اسی طرح بعض اوقات ہم جانتے ہوتے ہیں کہ کوئی شخص بالکل صحیح طور پر دین کا کام کر رہا ہے، لیکن لوگوں کو اس راستے سے روکنا اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہم سے کوئی بات پوچھ رہا ہے تو اسے انسان صحیح بات نہ بتائے، یہ سوچ کر کہ اگر میں نے صحیح بات کی تو یہ میرے خلاف ہو جائے گا۔ یعنی حق بات جو ہے، یہ سچی بات جو ہے، وہ دوسرے کو بتا دینی چاہیے، اسے چھپانا نہیں چاہیے۔ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ من سئل عن علم، جس سے کسی علم کے بارے میں سوال کیا گیا اور فکتمہ، تو اس نے اس کو چھپا لیا، الجمہ اللہ بلجام من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے آگ کی لگاموں میں سے ایک لگام پہنائے گا۔ دعا تو آپ جس وقت بھی کریں گے، جہاں سے بھی کریں گے، قبول ہوگی، لیکن یہ ہے کہ کثرت سے جانے والی۔ دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے زوارات القبور، کہ کثرت سے بنی وتیرہ بنا لے، روز چل پڑنا قبرستان۔ اگر آپ دیکھیں تو عام طور پہ قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ ایسے کوئی نہیں اٹھ کے جاتا، دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی پیارا مر جاتا ہے، بیٹا فوت ہو گیا، یا شوہر فوت ہو گیا، یا کوئی بھائی فوت ہو گیا، اب کیا ہے کہ اس کے غم میں، اس کی جدائی میں، اس کے دکھ میں رو رہے ہیں، اور اس دکھ کو کم کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ قبر پہ جاتے ہیں، خصوصاً عورتیں۔ اب اگر کوئی عورت روز قبر پہ جا رہی ہے، روز جا رہی ہے، اس دکھ نہیں بھولے گی، کبھی بھی نہیں بھول سکتی اس غم کو، کیونکہ غم روز تازہ ہو رہا ہے۔ اچھا اس کا نقصان کیا؟ اور اگر ایک عورت روز روتی رہے تو اپنے میاں کو بھی ستائے گی، اپنے بچوں کے لیے بھی ایک مصیبت، اوروں کے لیے بھی، یعنی کہ وہ اس کے جو ایموشنل کنڈیشن ہے وہ اسے کسی کام کا نہیں چھوڑے گی۔ اس لیے خاص طور پر عورتوں کے اوپر یہ بات کی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبروں پر لوگ کیوں جاتے ہیں؟ قبر والوں سے دعائیں کرنے کے لیے، قبر والوں سے مانگنے کے لیے۔ اور عورتیں عموماً عقیدے میں کمزور ہوتی ہیں، اور جب لوگ انہیں بتا دیتے ہیں کہ ہاں فلاں قبر سے میں نے مٹی اٹھائی اور پھر ایسا کیا اور فلاں سے جا کے دعا کی۔ اب بھی اگر آپ مزاروں پہ جائیں تو میجورٹی کن کی نظر آئے گی؟ عورتیں کی نظر آئے گی۔ تو خاص طور پر عورتوں کو منع کیا گیا۔ تو یہ دونوں وجوہات درست نہیں ہیں اور دونوں ہی نقصان دہ قبروں پہ جانے کے لیے۔ صرف ایک صورت الاؤڈ ہے، اور وہ کیا ہے؟ عبرت، انسان سبق سیکھنے کے لیے، اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، اس کے لیے رخصت ہے۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.